ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, آج ایک بڑی اہم اور ضروری باتیں آپ سے کرنی ہے, ایک ضروری ٹاپک ہے. ناظرین, آج کل یہ مسئلہ ہر گھر میں ہے, ہر انسان کو تقریباً کہیں نہ کہیں سے لاحق ہوتی ہے. ان لوگوں کے جو بہت ہی امیر ہے اور ان لوگوں کو جو بہت غریب ہے, سب کو لاحق ہے. امیر روتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے, اور غریب روتے ہیں کہ مجھے پیسہ اکٹھے کرنے میں اور سارا کچھ کرنے میں نیند نہیں آتے ہیں, اور پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ مجھے اتنا مشینی دنیا مشین کیوں مجھے نہیں دے رہے, کیوں مجھے کار نہیں دے رہے, کیوں مجھے وہ فلاں چیز نہیں دے رہے. وہ اس لیے رو رہے, بے چین ہے, نیند نہیں آتے, ٹینشن میں مبتلا ہے. امیر آدمی جو ہے نا, اسی کار اسی چیزوں کی وجہ سے نیند نہیں آتے, وہ بیمار ہے, پڑا ہوا ہے 2 کروڑ کے بیڈ روم میں, ان کو نیند نہیں آتی. ناظرین, ایک دن ٹاپک بعد میں بتاؤں گا, مجھے ایک شخص نے بتایا کہ نیند میں بڑی بے چینی ہوتا ہے. مجھے کال کیا تھا, انہوں نے کال کیا تھا کوئی 2 بجے کے قریب. میں نے ہیلنگ سینڈ کی اور اللہ نے ان کو کہتے بہت اچھی سوئے, بہت بہترین طریقے سے. ایک دن پھر کال آئی تقریباً کوئی 3 بجے کے قریب رات کو. اب آپ بتائیں, رات کو اگر 3 بجے میں فون اٹینڈ کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے مجھے بھی نیند نہیں آ رہی. تو ہر گھر میں نیند میں مبتلا ہے, نیند کی کمی اور نیند میں بے چینی پہ مبتلا ہے. تو آج جو میرا ٹاپک ہے, آج میرے ٹاپک کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے, نیند میں بے چینی. کچھ لوگ ہوتے ہیں 2 گھنٹے سو جاتے ہیں, گہری فریش ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ 10 گھنٹے بھی سوئیں, 12 گھنٹے بھی, تو بھی فریش نہیں ہوتے ہیں. نیند میں کچھ ان کے بے چینی ہوتی ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہے نیند میں بے چینی کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیند نہیں آتا ہے, وہ الگ سا مسئلہ ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ نیند تو آتے ہیں مگر نیند میں بے چینی ہوتی ہے. زیادہ تر آج کل نوجوان طبقے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ان کی نیند میں بے چینی, کروٹیں بدلتے رہنا ایسا ویسا, اور بڑے عجیب کیفیت ہوتے ہیں, اور کچھ کی تو کمر میں درد ہوتی ہے, کچھ کی کہاں کا پرابلم ہوتے ہیں. تو وجوہات کیا ہیں؟ اور آج کل مچھر بہت زیادہ ہو گئے, مچھر جو ہے نا کاٹتے رہتے, تو اس وجہ سے جو ہے نا مچھروں کی وجہ سے بھی ہے, ہر جگہ پہ مچھر ہے. اور پھر لوگ ڈینگی سے بھی ڈرتے ہیں, ڈینگی وائرس ہے, فلاں ہے فلاں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آج کل ہر جگہ پہ اتنی مچھر ہو گئی ہیں. مچھر آج کل نہیں, پہلے بھی تھے, اور دیہاتوں میں اور زیادہ ہے کیونکہ وہاں گرینری زیادہ ہوتا ہے, مچھر مزے لیتے ان کو کہیں نہ کہیں. مگر انسانوں کے خون جو ہے نا, چونکہ شاعروں میں بھی آج کل بہت میٹھی ہو گئے ہیں, اور مچھر اتنا دنیا بنا دی, اور بہترین سا اس کا مزے لے رہے. اور پھر ایک مچھر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوتے ہیں. آتے ہیں کہ نیند میں بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ انزائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کیمیکل کے جو ہے نا, جو ایسا ہے ایڈکشن, کیمیکل ایڈکشن, یہ آتے ہیں کہ کیمیکل ایڈکشن کیا ہوتا ہے, جو ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں کال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان نیند میں بے چینی ہے کہ نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں ماریہ بات کر رہی ہوں, آپ کی اسٹوڈنٹ. جی ماشاءاللہ. ماریہ کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک؟ بہت اچھا ہوں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے, اچھی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جی بالکل, اللہ کو اور خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائیں, پاور عطا فرمائیں. آمین. ماریہ, آج کا جو ٹاپک کے مطابق نیند میں بے چینی, تو آپ کو کبھی کبھی ماریہ ہوتے ہیں نیند میں بے چینی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو نیند کا بہت زیادہ مسئلہ تھا, بہت زیادہ. میں تو ٹیبلٹ لیتی تھی نیند کے لیے. اچھا, اوہو, اچھا. مطلب تقریباً 18-20 سال ہو گئے نا کہ میں ٹیبلٹ لیتی تھی نیند کے لیے, اور اس کے باوجود بھی میں ٹھیک طریقے سے 2 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں سو سکتی تھی. تو جب سے میں نے سمدھا کے لیولز کیے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب دوائی تو میں نے بالکل چھوڑ دی ہے. الحمدللہ.
دوائی نہیں لیتی. ماشاءاللہ ماریا، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. اور یہ سب کچھ جی ڈاکٹر صاحب یہ سب کے ساتھ ہوا ہے. میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں نیند کیسے اپنی لاؤں گی. میں کہتی تھی میں کوئی لاکھوں روپے بھی میرے سے لے لینا لیکن مجھے نیند میری مل جائے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے جب سے سمجھا کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں اس طرح سوتی ہوں کہ سارے میرے پر ہنستے ہیں، آپ تم کیسے سوئی ہوتی ہے گھوڑے بیچ کر. اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ماریا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ جی آپ ڈاکٹر پہ ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر نہیں. اچھا ڈاکٹر نہیں ہے تو میں ہاؤس وائف ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیمیکل یعنی کیمیکل پہ آپ مبتلا تھی، کیمیکلز آپ استعمال کرتی تھی یعنی میڈیسن کو، ان سے بھی نیند نہیں آتے؟ یعنی جو بھی آپ جو سلیپنگ پلز لیتی تھی ان سے بھی نیند نہیں آتے؟ اور بالکل ڈاکٹر صاحب، اس سے میں لیتی تھی لیکن زیادہ سے زیادہ میں 2 گھنٹے سو سکتی تھی، پھر میں اٹھ جاتی تھی. اور پھر ساری رات میں ڈسٹرب الٹے سیدھے خیال آنے، پریشان ہر چیز کو بہت بس باریکی سے لینا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، کیوں ادھر سے شور ہو رہا ہے. مجھے تو ابھی ماریا مچھر کاٹ رہے جس کی وجہ سے مجھے ابھی بے چینی ہو گئی نا. یہاں اسٹوڈیو میں مچھر آ گئی، اسٹوڈیو میں مچھر آ گئی ہوئی ہے. تو اچھا مچھروں کی وجہ سے بھی تو نیند نہیں آتے نا کچھ لوگوں کو. لیکن ڈاکٹر صاحب مچھر تو مچھر ہے نا، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن نفسیاتی طور سے یا کوئی مسئلہ ہو انسان کو نیند نہ آئے نا، وہ انسان بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہاں 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 میں دوسرے لوگوں کو کسی کی سوئے میں تو میرا دل کہتا تھا کہ میں ان کو بھی اٹھاؤں گی کہ سوئے میں، مگر یہ سو رہے ہیں. مچھر بدترین چیز ہے، مچھر سے بیماریاں بھی بڑھتے ہیں. تو کوئی احتیاط کرنی چاہیے نا کہ مچھر کو جالی لگا کے یا اپنی کھڑکیوں کو جالیاں لگا کے. جی بالکل ڈاکٹر، میں تو کہتی ہوں کہ پسندہ کا لیول 3 اپلائی کریں کسی چیز کے اوپر. ہاں بالکل، انشاءاللہ مچھر بھی غائب ہو جائیں گے. غائب ہو جائے گی نا؟ بالکل ہو جائیں گے، بالکل ہو جائیں گے. تو آپ ابھی ہمارے یہ اسٹوڈیو میں آپ تھوڑا بھیج دو تاکہ مچھر غائب ہو جائے. تھوڑا انرجی بھیج دے، ہمارے اسٹوڈیو میں بہت مچھر ہے. بالکل انشاءاللہ، کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، سب کچھ ہو سکتا ہے، سمدہ لیولز کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا ماریا، یہ ہے کہ بہت سے آپ کو پتہ نہیں کیا وجہ کیا تھا، انزائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے کیمیکل. جی بالکل ڈاکٹر، میں بہت سینسیٹیو ہوں، بہت زیادہ، ہر چیز کو بہت زیادہ بس حاوی کر لیتی ہوں اپنے اوپر. میں آپ کو بتاتا ہوں 1 بائی 1 کہ آپ کا کیا وجہ تھا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ سن لے ذرا. ٹھیک ہے. جی جی. انزائٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیمیکل استعمال کرنے کے یعنی ایڈکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جو لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں نا، ایڈکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں جو عادی ہو جاتا ہے کیمیکلز کے نا، اور اس طرح کے جنرل پیٹ کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، زیادہ تر لیور فیلئر کی وجہ سے ہوتا ہے، مسل پین کی وجہ سے ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں کسی چیز کا خوف ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، سونے سے تھوڑی دیر پہلے پیٹ بھر کر کھانا بھی جو ہے نا وہ بے چینی کے نیند میں بے چینی لے آتے، الرجک ٹینشنز اور خون کی کمی، برین انفیکشن، ڈپریشن، یہ اس چیزوں کی وجہ سے نیند میں بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے میری بات کو ماریا؟ جی 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 بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. ٹھیک نہیں آ رہے ماریا. چلو کیا کریں، آج کل لیور کے فنکشنز بھی خراب ہو گئی ہیں، اور لائنوں کے جو پاکستان کی جو پیٹیسل کی جو لائنیں ہیں اس کی بھی خراب ہو جاتی ہے. چلو انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی اچھا، بات ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم، سوری ماریا آپ کو، کیونکہ یہاں پر بہت سے مسائل ہے آج کل، لائنوں کا بھی بہت مسائل ہے. کبھی کبھی بیچ میں عجیب غریب بات ہو جاتی ہے، کال آتی ہے اور اس میں آ جاتے ہیں پتہ نہیں کیا اس طرح کے کوئی وہ جو پی ٹی سیل کی جو وہ بول رہے ہوتے ہیں نا ٹیپ، تو وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، پچھلا پروگرام میں ایسا ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، کال ڈراپ ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتے. اچھا، جنرل پیٹ کا درد، کیمیکل، انزائٹی. سب سے پہلے ناظرین آتے ہیں انزائٹی سے جو پرابلمز ہوتی ہے
انزائٹی سے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. انزائٹی وہ چیز ہے جو آپ کو فیوچر میں کوئی کسی چیز کا خوف ہے, بے چینی ہے, کوئی چیز ہونے والا ہے, کوئی کچھ کرنے والا ہے یا اچھا ہونے والا ہے تو بھی انسان کو بے چینی ہوتا ہے کہ بے چین ہوتے, نیند میں بے چینی آ جاتا ہے. برا ہونے والا ہے تو بھی آتے ہیں, عجیب غریب کیفیت ہوتی ہے انسان. تو انزائٹی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فیوچر میں کوئی مسئلہ آ رہے ہیں یا امتحان کا خوف ہے یا ڈر ہے کسی چیز کا بھی, تو وہ انزائٹی انسان کو بے چین میں رکھتے ہیں. کیمیکل کے ایڈکشن جو ہوتے ہیں, ایڈکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں, جس طرح مثال کے طور پہ بہت سارے میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو نیند میں بے چینی آتی ہے, اور اگر سلیپنگ پیلز لیتے تو بھی نیند میں بے چینی آتے ہیں. اسی طرح اگر مثال کے طور پہ کوئی الکحل استعمال کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں نیند آ جائیں تو 1-2 دن تو صحیح آئیں گے, آئندہ میں اس کو بے چینی لائیں گے یا عادی ہو جائیں گے اس کے الکحل کا استعمال کرنے کا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اور پرابلمز ہے اور کوئی ایسا ان کے نیند میں بے چینی آتی ہے کیمیکل کے انبیلنس میں. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ایک مسئلہ ہے بس اس کو سولو کرنے. شارٹ بریک کی بات آتے ہیں, آپ کو بتاتا ہوں کیمیکل امبیلنس اور کیمیکل کے جنرل پیٹ کی بیماریاں, لیور فنکشن, مثلا یہ تمام چیزوں کا کس طرح ہم علاج کریں. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کا حل کہ کہیں نہ کہیں نیچرل طریقے سے ہمیں نکلے, کیونکہ ان نیچرل طریقے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے, بالکل بھی حل نہیں ہوئی ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم کیمیکلز لیتے رہتے ہیں, بہت سی دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں, لوگ جو ہے نشیلی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں مگر نیند کا مسئلہ حل نہیں ہو رہے ہیں, اور نیند کی بے چینی اور بڑھتے جا رہی ہیں, بلکہ لوگ ٹیبلٹس وغیرہ کے عادی ہو گئی ہیں, میڈیسن کے عادی ہو گئی ہیں, اور الکحلک چیزوں کو استعمال کرنے میں اور اس طرح چیزوں کو تمباکو نوشی وغیرہ اس کے عادی ہو گئی ہیں, تو نیند نہیں آتی ہے. عجیب غریب حالات ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمباکو نوشی بھی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتے. تمباکو نوشی بھی ایک بدترین کردار ادا کرتے ہیں اس کام میں, اور لوگ آج کل آپ کو پتہ ہے تمباکو نوشی اتنے زیادہ ہو گئے, کسی بھی لوگ سٹائل سمجھتا ہے, کسی بھی ایکٹر ایکٹریسز کو دیکھ کے بس کہ وہ تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو بچے آج کل کی جنریشن جو ہے وہ لے لیتے اور وہ کر لیتے. اسی حالات میں ہم کیا کریں گے, انزائٹی کیمیکل کے کمی, یعنی کیمیکلز میں آتے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ نیند کے لیے استعمال کرتے. یاد رکھیں ایک بار آپ نے نیند کے لیے کوئی بھی اگر میڈیسن کیمیکل کو استعمال کیے تو جس کا خطرہ ہے کہ آپ عادی ہو رہے اس چیز کے, تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی چیز استعمال نہ کریں, بلکہ ڈاکٹر کو بھی آپ کو تجویز کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ نیچرل طریقے سے علاج کریں, کوئی نیچرل طریقہ ریلیکس کریں اپنے آپ. کچھ اور طریقے بتاتے ہیں جو آج میں بتاؤں گا آپ کو. کال لیتے ہیں, کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ نیند کی بے چینی کیوں اور کیسے نیند میں بے چینی آ جاتا ہے. السلام علیکم. میں ڈاکٹر اما والا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر اما. جی کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر اما, کیسے آپ اچھی ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ ڈاکٹر صاحب خیریت ہیں؟ بہت اچھا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آج کل بڑے مسائل جو ہے نیند میں بے چینی, نیند کا نہ آنا. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نیند میں بے چینی آج کل ہے, بلکہ یہ ہمیشہ سے ایک انسان کے اندر رہا ہے اور اس کا تعلق جو ہے انسان کے مائنڈ سے ہے. جب مائنڈ اسٹریس ہو جائے یا کوئی پریشانی آ جائے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی گھر میں باہر,
یا اپنی جاب کی پریشانی ہے تو سب کا تعلق مائنڈ سے ہے. اور سمدھا ہیلنگ کیونکہ میں نے خود بھی یہ لیا ہے کورس آپ کا, اور آپ یقین کریں کہ اس سے یہی ایک واحد حل ہے سمدھا ہیلنگ جس سے آپ کی ذہنی پریشانیاں, بیماریاں, ٹینشن, ڈپریشن اور نیند کا نہ آنا, جو کہ ان کی ہی ایک وجہ ہے, انہیں چیزوں کی وجہ ہے نیند آنا, یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اور میرے کچھ پیشنٹ ایسے تھے جن کو کافی پریشانی رہتی تھی نیند کے معاملے میں, دوائیاں کھاتے تھے, ان کے سائڈ افیکٹ ہوتے تھے اور ان دوائیوں کے پھر وہ عادی ہو جاتے تھے. میں نے ان کو ڈسٹینس ہیلنگ بھی دی اور خود بھی ہیل کیا, اور آپ یقین کریں کہ ان کو ہیلنگ دینے کے دوران مجھے بھی نیند آ جاتی تھی اور وہ خود بھی سو جاتے تھے. تو نیند بہت اچھی ہو جاتی ہے سمدھا سے. اور اس کے سارے لیول, اسپیشلی جو 5 اور 6 لیول ہے سمدھا کا, جس نے اگر یہ کیا ہے تو ان کو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوگا کہ یہ تمام چیزیں زندگی سے غائب ہو جاتی ہیں. نیند کا آنا, نہ آنا, پریشان ہونا, یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. انسان پازیٹیو وے تھنکنگ کی طرف آ جاتا ہے. صحیح, بالکل بالکل. سمدھا ہیلنگ تو واقعی چاہیے کہ اسپیشلی جو سائیکو تھراپسٹ ہیں, جو سائیکیٹرسٹ وغیرہ ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس سمدھا ہیلنگ کو خود بھی سیکھیں اور اس کو سمجھیں. اور یہ ایک ریسرچ ہے, یہ کوئی خود سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ یہ ہے, یہ ایک ریسرچ ہے, یہ سائنس ہے. چاہے کسی بھی چیز سے اپلائی کریں اپنے پیشنٹ, چاہے کسی بھی چیز سے ڈاکٹر صاحبہ, چاہے کسی بھی چیز سے کوئی دوائی بنائی ہو, کسی بھی چیز سے آپ کو پتہ ہے میڈیکل میں ہم دوائیاں کس چیز سے بناتے ہیں نا, تو وہ حرام بھی حلال ہے, ہم جو کھاتے ہیں تو حرام چیزوں سے ہم چیزیں بناتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں, تو وہ دین میں تو وہ حرام چیزیں ہیں نا, مگر اسی سے ہم چیزیں کھاتے ہیں اور لیتے ہیں. دین کے حوالے سے بھی سمدھا دین کے حوالے سے بھی اگر ایکسپلین کیا جائے تو یہ ایک طرح کی روحانی چیز ہے, جس میں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اس چیز کو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں جو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے, ان کا یوز ہی نہیں کر رہے اپنے مائنڈ کو. صحیح ڈاکٹر صاحب, بالکل. تو اس کو استعمال کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں دنیا میں دوائیوں اور چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, قوتیں ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتی ہیں. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان کو سمجھنی چاہیے, اور ایک ڈاکٹر جب پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں بس, یا میڈیکل سب کچھ ہے. درحال کہ میڈیکل سب کچھ نہیں ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے جو کہ ہم نے سمجھنا ہے, ہم نے آگے دریافتیں کرنی ہے, بہت ساری چیزیں کرنی. تو نیچرل ایک واحد بہترین طریقہ دنیا میں آپ سمجھتی ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہے نا؟ ہاں ڈاکٹر صاحبہ, ہلو جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ ایک واحد طریقہ یعنی آپ سمجھتی ہے کہ بہترین طریقہ ہے سمدھا, اچھی طریقہ ہے؟ بالکل بہترین طریقہ ہے, اور اس کو اپلائی کرنا چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے. ہر لیول کے انسان سیکھ سکتا ہے, جو ضروری کہ بہت پڑھا لکھا ہو انسان, ہر انسان سیکھ سکتا ہے. ماشاء اللہ, یعنی ہر انسان یہ کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, سیکھ سکتی ہے, بچے بچیاں سب کچھ. بہترین طریقہ ہے, نیچرل طریقہ ہے, اور لوگ عذاب سے نکل سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا میں پھر سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی توسط سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. میں خود ایک مثال ہوں آپ کی کہ مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے, میرے پیشنٹس کو فائدہ ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابیاں فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. آپ کو اور کر سکے عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ اپنے کلینک چلاتے ہیں کہ کئی کام بھی کرتی ہیں ہاسپٹل میں؟ جی میں کہیں پر جاب کرتی ہوں, یہاں کراچی میں ہاسپٹلس میں, مختلف ہاسپٹلس میں جاب کرتی ہوں. اچھا, اور جاتی ہوں اور خود اپنے پیشنٹ بھی ٹریٹ کرتی ہوں. اچھا, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو کیسے یعنی ڈاکٹر صاحبہ ایک یہ پروگرام ہے کہ لوگ جو ہم اس کے لیے جو کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سمدھا ہے, HMF ہے, ذیل سائنسز ہے, بیسٹ ہے, طریقہ بہت بہترین ہے, مگر اس چن کے افسوس کی بات کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ اگر سب مانتے یہ چیزیں نا
تو سارے لوگ کیوں نہیں آتے, کیوں بیمار ہوتے, کیوں گھر میں پڑے ہوتے, کیوں بیڈ پہ پڑے ہوتے, کیوں کیمیکلز کو استعمال کرتے, کیوں نہیں پاتا ان کو, لا علمی ہے. تو لا علمی کی وجہ سے بالکل آپ نے یہ بات بالکل ورڈ صحیح کیا ہے کہ لا علمی ہے. اور سیکھنے کا تو ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہمارے سامنے رکھی ہے اور سیکھنے کا, غور کرنے کا, سمجھنے کا ہمیں موقع بھی دیا ہے. بس اس کو استعمال کرنا چاہیے, سیکھنا چاہیے اپنی مائنڈ کی قوتوں کو, جیسے کہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحبہ لوگ شک میں مبتلا ہے نا, کیونکہ ملک کے اندر فراڈ فیک اتنا زیادہ ہے, تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا شک کا شکار ہے نا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس پہ تو یقین کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بنی ہوئی آپ کے سامنے مٹیریلسٹک چیز سامنے ہے, اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی اس پہ بلیف لوگ اکثر نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ کی ذات بھی تو ہمیں نظر نہیں آتی, ہم اس پہ بلیف کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی بھی قوتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, اور اس سے بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے, بلیف کرنا چاہیے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, تمام چیزیں جو بھی ہیں, نعمتیں, بہت سی چھپے ہوئے نعمتیں ہیں جو نظر نہیں آتے, مگر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ بہت سارا کچھ ہے. بہرحال یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پہ اللہ تعالیٰ کے بھی ایک رحم ہوتی ہے نا انسان پہ نا, جو سمجھائیں, جو سمجھائیں, جو سمجھنے کی کوشش کریں, کہ اللہ کا بھی وہ ایک کسی پہ ایسا الہام کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اس طرف آئیں اور ان کی جو پرابلم ہے نیچرل طریقے سے ختم ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں نے کیمیکل, ابھی بات ہو رہے تھے کہ ایڈکشن پہ بات ہو رہے تھے اور کیمیکل کے استعمال پہ بات ہو رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ خود ڈاکٹر ہے کہ آپ جو کیمیکل جو ہم میڈیسن میں استعمال کرتے ہیں اور جو سمدھا ہیلنگ ہے, جو نیچرل طریقہ ہے جس میں کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی پرہیز نہیں ہے جس میں ایڈکشن ہو کچھ ہو, بلکہ ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد آ گئی کہ میں نے بہت سارے پیشنٹ ایسے ٹریٹ کیے ہیں جن کو ایڈکشن کی, پان کی, سگریٹ کی, اور وہ سمدھا ہیلنگ سے ان کی عادت ختم ہو گئی. الحمدللہ. بری عادتیں ختم کرنے میں یہ بیسٹ ہیلنگ ایجنٹ ہے سمدھا, اور آپ کی ساری بری عادتیں آپ کے دماغ سے خود بخود نکل جاتی ہیں, آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ آپ نے کب یہ سگریٹ چھوڑ دی, کب پان چھوڑ دیا, اور کب آپ نے بری عادتیں چھوڑ دی. تو یہ, اور وداؤٹ اینی میڈیسن اور وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ, یہ بہترین ذریعہ ہے. بہترین ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی بات ہے. جو ہم کیمیکل سلیپنگ پلز استعمال کرتے ہیں اس میں کون سے کیمیکلز ہوتے ہیں جو نیند کی, جو بے چینی کے لیے یا نیند کو پورا کرنے کے لیے, نیند کی کمی کے لیے جو ہم میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں, ٹرینکولائزر, تو اس میں سے انسان عادی ہو جاتا ہے ٹرینکولائزر لینے کا, اور اس سے لینے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی. اور یہ چیزیں کیونکہ کیمیکل ہے ہمارے جسم میں اور مضر اثرات مرتب کرتا رہتا ہے, اور انسان بجائے صحت مند ہونے کے اور صحت خراب ہونے لگتی ہے. ہاں بالکل. دیکھیے سمدھا ہیلنگ میں جتنے بھی 1 to 8 لیول جو میں نے سیکھے ہیں, اور اس کے علاوہ HMS, ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کی صحت پہ کوئی نیگیٹو اثر مرتب ہو. پازیٹیو اثر ضرور آتا ہے, اور ڈیفینیٹ آتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کے اندر آ جاتا ہے, آپ کی فکس میں آ جاتا ہے, آپ کی گھر میں رہنے کے لوگوں کو خود محسوس کرتے ہیں لوگ, اور کہتے ہیں آپ نے ایسا کیا ہو گیا, آپ نے تو بہت اچھا آپ نے کیسے کیا. تو میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر عبد الصمد کی کورسز کیجیے, ان کو سمجھیے, آپ جائیے اور دیکھیے, آپ خود ایکسپیرینس کیجیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. صحیح. بہت اچھی بات ہے. اللہ اور ساری خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے. آپ نے بہت ہی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس نالج سے آگاہ کیا, اور اسپیشلی ڈاکٹر سے میں ایک دفعہ سے پروگرام میں آپ کے توجہ سے یہ ضرور محسوس کروں گی کہ ڈاکٹر اس کو سمجھیں, اور ڈاکٹر عبد الصمد سے کلاسز میں لوگوں تک پہنچائیں کہ بہت زبردست ثواب کا کام ہے. کیونکہ ڈاکٹر کا کام ہے جان بچانا, صحت دینا, جو کہ اللہ کے ہاتھ میں, لیکن وسیلہ ہم بنتے ہیں. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے, یہ بہت ہی
فخر کی بات ہے، پاکستان میں بہت ہی فخر کی بات ہے، اور ڈاکٹر سے ضرور سیکھنا چاہیے اور اپنے کام میں اور بہتری آ جائے گی ان کی، پیشنٹ اور اچھے ہو جائیں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ انزائٹی کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، کیمیکل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی پیٹ کا درد ہوتی ہے، لیور کے فنکشنز جو ہوتے ہیں، مسلز کے جو پین ہوتی ہے، اور جسمانی بیماریاں کسی چیز کا خوف کی وجہ سے، یعنی نفسیاتی جو بھی انسان سوچتے ہیں سونے سے تمام علاج اس سنٹر میں موجود ہے. اور جسمانی بیماریوں کے حوالے سے میں نے خود جو درد پین کلر ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو ہماری کڈنی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور لیور وہ بڑے آتا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں نے خود سامنا کیا، اور اس کے بعد پین کلر میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کچھ استعمال نہیں. جہاں مجھے ہوتا ہے میں سمجھا کرتی ہوں، میرا پین ختم ہو جاتا ہے. بچوں کے کرتی ہوں، بچوں کا پین ختم ہو جاتا ہے. پین تو ایسے جاتا ہے جیسے آپ نے کوئی گولی کھا لی ہو، اور کچھ نہ کھانے کے بعد. ماشاءاللہ یہ بہت افیکٹو ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے سمدہ 1 to 8 کیے ہیں؟ میں نے 1 to ابھی 6 کیے ہیں، 7 اور 8 مجھے کرنے ہیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ. 5 and 6 کیے تھے جی. اچھا آگے انشاءاللہ سارے لیول کرنی چاہیے نا ڈاکٹر صاحبہ، سب کو کرنی چاہیے نا؟ بالکل سب کو کرنا چاہیے ہر ایج میں. اس سے کوئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز میں یہ لگی ہے کہ جو آپ کا طریقہ سمجھانے کا اس میں چاہے کوئی ان پڑھ بیٹھا ہو یا بہت پڑھا لکھا بیٹھا ہو، درمیانہ ہو، کوئی بھی وہ سمجھ جاتا ہے، کوئی بھی سمجھ جاتا ہے. سمجھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم سمجھ کے نکلتے ہیں، اور جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بڑے زبردست نتائج ہمیں ملتے ہیں. ہاں اور ڈاکٹر صاحبہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں نا انسان کے اس پہ ٹیچنگ پہ، اور ڈپینڈ کرتے ہیں انسان کے سمجھانے پہ. طریقہ علاج، آپ کا سمجھانے کا طریقہ، لیکچر دینے کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے اور اتنا آسان ہوتا ہے. ہم گھنٹوں وہاں پر بیٹھ کر آتے، 4 گھنٹے بیٹھتے، آپ یقین کریں فریش ہوتے ہوتے. جبکہ ہم اگر نارمل MBBS ہم کرتے تھے، اور جب ہمیں لیکچر ملتا تھا تو 45 منٹ گزارنے میں ہماری حالت بری ہو جاتی تھی، ہم تھک جاتے تھے. تو مینٹلی بہت ہمارے تھکن نہیں ہوتی، بلکہ انسان اور فریش ہو جاتا ہے اور اچھا فیل کرتا ہے، اور لائٹ فیلنگ ہوتی ہے. ہاں اتنے اچھے فیلنگز ہوتا ہے. اچھا وہاں پر ایسے لوگ آتے ہیں جو ICU کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بڑی عجیب غریب وہ کیفیت میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا لوگ کہاں سے آتے ہیں، درحال کہ ہم الاؤڈ نہیں کرتے ہیں کہ مقصد اتنے سیریس پیشنٹ کہ وہ کہاں سے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جو بہت سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں، ہاسپٹل سے آتے ہیں. اور ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا ہے، ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ اس طرح پیشنٹ کو نہیں آنے چاہیے. وہ وہاں پر کوئی سیکھ کر جا کر ان کا علاج کرنی چاہیے نا، اگر ICU میں ہے کہیں پہ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہاں جی. اسی سے لوگوں کو پھر آہستہ آہستہ یہ سب پتہ چلے گا. اصل میں لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، اور ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو ہم جو ڈاکٹر وغیرہ اس سے سیکھیں آپ سے، اور چاہتے اپنی کلینکس میں، ہاسپٹل میں اپلائی کریں تو دین دنیا دونوں مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ بہت جان بچانا سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ انسان کی جان بچائیں تو پوری انسانیت کی جان. بے شک ڈاکٹر صاحبہ، بے شک. ڈاکٹر صاحب آج جو ہے نا مسائل اتنی زیادہ ہے. آپ کراچی میں ہوتی ہے؟ جی میں کراچی میں. ہاں تو آپ کو پتہ ہے کراچی کی جو، بلکہ ہر جگہ کا ایسا ہے آج کل، غریب آدمی ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کو اس طرح حالات لانے میں جو ان کا نیند بگڑ جائے، خراب ہو جائے. اور جو امیر آدمی ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے اتنی مصنوعی چیزیں اکٹھا کر کے کھا پی کر، اور وہ اس کی وجہ سے نیند میں بے چینی آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ دنیا عجیب غریب نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ بھی پریشان ہے. تو یہ کچھ کیفیت ہے ہمارے اندر بے چینی کی. یہ تمام چیزیں ختم ہوتی ہے. سمجھا کی ہیلنگ اگر آپ کریں تو آپ کو دنیا کی چیزیں اور یہ سب چیزیں بڑی
آرزو سی لگی اور آپ ہر حال میں خوش رہیے، چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، آپ ایک پازیٹیو سوچ کی طرف آ جائیں گے، آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ڈاکٹر صاحبہ اس سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ ہم ان نیچرل زندگی گزار رہے ہیں نا، بالکل بالکل، کیونکہ ایک میں نے دیکھا کبھی کبھی فٹ پاتھ پہ لوگ سوئے ہوئے بڑے خراٹے لیتے ہوئے، اور میں نے دیکھا ایسے لوگ میرے پاس آیا جو وہ تقریباً عرب پتی ہے اور مگر ان کو نیند نہیں آتی ہے، ہاں، اور ان کے پاس ہر سہولیات ہے، مگر فٹ پاتھ پر جو لوگ دیکھے میں نے بڑی خراٹے لے کے سرانا بھی نہیں اور وہ اسے سیمنٹ پہ سر لگا کر ایسے سو رہے خراٹے لیتے ہوئے، حیرانگی ہے۔ ان کی ماں ان کو ایسا سردی ہر موسم میں رکھتا، ہاں سخت سردی میں بھی اور سخت گرمی میں، نہ ان کے پاس اے سی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ شور شرابہ، گاڑیوں کا عجیب غریب کیفیت، اور وہ اتنی گہری نیند سے سو رہی ہیں، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں ٹینشن ڈپریشن بھی نہیں ہے، مگر وہ جو امیر لوگ ہیں جو بہت زیادہ ان کے پاس ہر چیز ہے، دولت موجود ہے، ان کو نیند نہیں آ رہے اتنی سہولیات کے باوجود۔ اب وہی غریب جو فٹ پاتھ پہ ہے وہی افسوس یہ کرے کہ اے اللہ مجھے سب کچھ یہ دے دو، یعنی وہ یہ اللہ سے یہ مانگ رہے کہ وہی بے چین دنیا، وہی بے سکونی کی دنیا دے دو۔ وہی غریب شکر نہیں کرتے ہیں کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز پہ، اور وہ کہتے ہیں دے دو اللہ دے دو مجھے وہی بے چین دنیا، وہی بیکار دنیا، وہی جو کسی کام کا نہیں ہے، جو کہ بے چینی ہے، سینسٹیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا سوچنے کے لیے اور ہمیں عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو حیرانگی کی بات کہوں آپ کو کہ عقل کی یہاں آپ نے بات کہی نا کہ عقل وقل آج لوگ استعمال پتہ ہے کس چیز کا کر رہے ہیں، اس پہ دعاؤں میں لگی ہوئی ہے کہ بس ان کو کوئی مصنوعی زندگی ملے، بس اس دعاؤں میں لگے ہوئے غریب لوگ، عجیب غریب دنیا ہے۔ استعمال کر رہے ہیں لیکن جہاں پر کرنا وہاں نہیں کر رہے، اور ایجادات اور سب اپنی ہی نقصان کی چیزوں کے اوپر اس کو کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات ہوئی بہت اچھا لگا اور بہت مزہ آیا، آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ناظرین کے ساتھ، اور شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، میں اس کو پھر کہوں گی کہ یہ آپ ہی کے سمجھ سے دیا ہوا میرے پاس تحفہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنی بات زیادہ اچھی طرح سے کر سکتی ہوں، علاج زیادہ اچھا کر سکتی ہوں، اور اپنے آپ کو زیادہ اچھا سیٹ کر سکتی ہوں، جس سے سمجھ کی اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت دے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، یہاں پر لینا مجھے ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا کہ کیوں ایسا ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کیسے حل ہے، کیا ہے، یہ تمام چیزیں بریک کے بعد، ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا، کہیں مت جائے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، ہم بریک سے جانے میں پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح اس مسائل پر قابو پائیں، اور ساتھ ہی میری کتابیں بھی آ گئی آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتابیں ہیں ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج اور سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل۔ یہ دوسرا ایک کتاب ہے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم، شفائی طاقت ہے، اور ایک کتاب دوسرا میرے ہے۔ یہ میرے جو ہے نا اپنی زندگی، ایک کالر ہے، کال بھی لیتے ہیں، ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اس چیزوں پہ، اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ نیند میں بے چینی کیوں، کیا ان کو تو کوئی نیند کی بے چینی یا کوئی اور بے چینی تو نہیں ہے ان کو، ان سے پوچھتے ہیں نا کہ ان کو کیا سامنا کرنا پڑا زندگی میں، کیا کیا چیزیں اور کیسے زندگی گزاری اس نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
عثمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. عرفان اسٹوڈینٹ ہوں. عرفان عثمان کیسے ہو آپ؟ اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں. ماشاء اللہ. جی عثمان، نیند میں بے چینی آتے ہیں کہ نہیں؟ نیند کی کمی آج کل تو لڑکوں کی نیند اڑ گئی. آپ کی عمر کتنے ہے عثمان؟ 28. بڑا ہو گئے ماشاء اللہ. اب تو بچہ تو نہیں رہا آپ نا، اب بڑا ہو گئے، آپ کو 28 ہو گئے. تو کیسے رہیں؟ اچھا 28 کی عمر میں بھی تھوڑی بہت آج کل لڑکوں کے اور لڑکیوں کے نیند میں بڑی بے چینیاں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ذرا بتا سکتے ہیں عثمان؟ آپ کو تو تجربہ ہوگا نا، آپ کو تو ایک قسم کی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا جی. جو نیند میں بے چینی ہوتی ہے، یا تو جو غذا صحیح نہیں ہوتی ہے، کھانا کھا کر جلدی سو جانا، یا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہونا، لوگ واک نہیں کرتے، اعصابی کمزوریاں ہوتی ہیں، لوگوں کو سانس کی مشقیں نہیں کرتے ہیں. جو ذہنی ٹینشن بھی ہوتا ہے، کوئی دباؤ ایسا ہوتا ہے، انسان پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، اس میں بھی اس طریقے کی جو نیند میں بے چینی ہوتی ہے. ہاں عثمان، آپ کو بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پہلے تو ہوتی تھی، لیکن اب جب سے اللہ کا شکر ہے 8 لیولز کی ہیں میں نے، تو اب تو نہیں ہوتی مجھے. اچھا سمدھا کیا آپ نے؟ سمدھا ہیلنگ انرجی. اچھا تو آپ کو ابھی کوئی نہیں ہوتی ہے؟ نہیں مجھے اب نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی بے چینی. اب سمدھا سے تو ہیلنگز کرتا ہوں اپنے آپ کو، دوسرے لوگوں کو، تو مجھے تو بہت زیادہ فائدہ ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. عثمان بھائی دیکھیں، عثمان بھائی یہ آپ مجھے سچ بتائیں، سمدھا سے پہلے چلو سمدھا جو کر لیتے ہیں تو وہ پھر نہیں رہتا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر سمدھا سے پہلے، سمدھا ہیلنگ کی ٹریننگ لینے سے پہلے آپ کے نیند کے بے چینی کا کوئی بتا دو، کوئی واقعہ بتا دو، کوئی قصہ کہانی سنا دو، کوئی ایسا کچھ بتائے. ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نیند کی بے چینی ہے، یہ جو مسائل ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں ذرا؟ سمدھا سے پہلے؟ ہاں کسی نہ کسی وقت. اس سے پہلے یہی تھا کہ کوئی مصیبت پریشانی آ رہی ہے تو اس کو جو ہے نا میں ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اور الٹا مجھے درد ہوتا تھا پیٹ میں، سر میں، ٹینشن سے، تو اس میں نیند میں بے چینی ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی تھی، تو پھر پورا دن بھی پورا رات پہ ڈسٹرب رہتا تھا اس وجہ. ہاں، اور مجھے کافی کچھ پڑھنا لکھنا بھی پڑتا ہے، تو اس میں بھی ڈسٹربینس ہوتی تھی مجھے. پھر سمدھا لینے کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو انرجائز کیا، انرجی دیتا رہا، دوسروں کو علاج بھی کرتا رہا. اچھا. تو ہاں یہ آپ کے کلاسز سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اچھا. تو ہاں اس وجہ سے تو ان چیزوں سے بھی جو ہے نا انسان کو نیند میں بے چینی ہوتی ہے، کہ ٹینشن ہو جاتی ہے، دماغ پر رہتی ہے، انسان جو وہ ٹینشن ختم نہیں ہو پاتی، انسان ایسی سو جاتا ہے تو اس کو ٹینشن خواب میں آتی ہے، نیند میں آتی ہے، اس کے ساتھ بھی تناؤ میں رہتی ہے ٹینشن، تو اس وجہ سے وہ بے چینی بھی ہوتی ہے. ہاں. اچھا تو یہ وجہ ہوتے ہیں. جی. اچھا عثمان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کسی کا سمدھا سے علاج کیا ہو، کوئی پیشنٹ تو آیا ہوگا، ان کا قصہ سنائیں کہ ان کی کیفیت کیا ہوتا ہے. چلو اس کو چھوڑ دو، آپ بتا دیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی فیلنگز کیا ہوتے ہیں جب لوگوں کی نیند پورے نہیں ہوتے یا نیند میں بے چینی ہوتے، وہ ان کی کیفیت کیا ہوتے ہے، وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیا پرابلم ہوتے ہیں؟ ان کو نفسیاتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ جسمانی کمزوری ہوتی ہے. اچھا. آنکھوں کے نیچے ان کے ہلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں سوجی بھی ہوتی ہیں، اور ذہن کمزور ہوتا ہے، یا کہ زیادہ تر ایسے لوگ دیکھیں جنہیں صحیح نیند نہیں آتی، ان کے بال کمزور ہیں. ہاں تو اس قسم کی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں، اور یہ نفسیاتی مسائل میں زیادہ آتی ہیں بیماریاں. جلد فریش نہیں ہوتے ہیں نا؟ ہاں فریش نہیں ہوتی ہے، اسکن فریش نہیں ہوتے ہیں. جی. اور اس چیز میں تو ایسے میرے کئی پیشنٹس آئے جن کا میں نے جو ہیلنگ کی ہے، ان کا علاج کیا ہے، تو زیادہ خوش ہوئے، ان کو فائدہ بھی ہوا ہے. کچھ تو ابھی بھی جو ہے پیشنٹ آ ہی رہے ہیں، تقریباً 3-4 دن سے ابھی بھی آ رہے ہیں میرے پاس. اچھا. 1-2 جگہ مجھے بھی جانا پڑتا ہے، جو لوگ آ نہیں سکتے ہیں، بیڈ ریسٹ کر رہے ہیں. اچھا. ان کے پاس پھر میں جاتا ہوں. صحیح. اچھا جاتے ہیں آپ، پھر علاج کرتے ہیں؟ جی. اب میں 3 دفعہ میں
ایک دوست کیا گیا تھا تو اس نے کسی اور کو بتایا، ان کا کوئی جن بھوت والا چکر تھا، تو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں نا جسے، تو وہ تھے ان کے گھر میں. تو وہاں میں نے کورنگی میں جا کے ادھر انرجائز وغیرہ کیا پورا گھر، اور پانی انرجائز کر کے دیا، اگربتیاں اور انرجائز کر کے وہ جلوائیں، کچھ اپنی صورتیں وغیرہ پڑھی. تب اب جو ہے نا جو اگلے دن ان کو خواب میں آیا کہ وہ جو بھی تھی نیگیٹیوٹی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہاں سے جانے کے لیے تو تیار ہیں، مگر اس بندے کو دوبارہ بلائیں کہ وہ یہاں کے پڑھائی کرے. بس وہ اتنے انہوں نے مجھے بتایا تھا. اچھا. تو ہاں یہ میں نے لیول 3 اسٹارٹ کیا تھا وہاں پہ نا، سمجھا تھا. اچھا. ہاں جو بری طاقتوں کو بھگانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا. تو بری طاقت کو بھگانے کے لیے جو ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال کیے اور بری طاقت بھاگ گئی. جی جی. اچھا عثمان، تو کبھی برا طاقت کو دیکھا کوئی ایسا، کوئی بری طاقت جس طرح نیند میں بے چینی آ جاتا ہے آج کل، نیند میں بے چینی بھی، نیند کی بے چینی کا وجہ بھی کوئی برا طاقت ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے ڈرونی شکلیں نظر آتی ہیں یا شیطان نظر آتا ہے انسان کو خواب میں، یا اس کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ وہ خود شیطانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے بعض اوقات نیند میں. تو یہی ہوتی ہے بری طاقت. صحیح بات ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر زیادہ تر آج کل جو مسئلہ ہے نوجوان طبقے کو وہ زیادہ تر انزائٹی، جو آگے انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے یا کوئی غلط کام کیے ہیں تو اس وجہ سے ان کو بے چینی ہے، اور کیمیکلز کو استعمال کرنے سے، تمباکو نوشی اور یہ جو ہے نا الکوہولک چیزیں استعمال کرنے سے عارضی طور پہ تو ان کو نیند آتے ہیں، مگر یہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو خراب کرتے ہیں. سلیپنگ پلز لیتے ہیں آج کل لوگ بہت سارے نوجوانوں میں آج کل جو ہے یہ جنسی مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے نیند میں بے چینی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ مسائل سب سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ماں اور والد کے نالج نہ ہونے کی وجہ سے، جو جن کے پاس علم نہیں ہے کہ بچوں کو کیسے گائیڈ کرے، اور ٹیچر کے پاس نالج نہ ہونے کی وجہ سے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے گائیڈ کرے. اور کیا، بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، ماں باپ کو بھی بتاتے رہنا چاہیے کے بارے میں تاکہ ان کو پتہ چلے. آج کل زیادہ تر اسکولز میں ان لیڈیز کو رکھتے ہیں جن کے پہلے طلاق ہو چکے اور بہت پریشان ہیں، وہ جا کے کئی سستے سے کوئی کام کرتے ہیں، بس جا کے چند گھنٹے کے لیے انہوں نے ٹیچنگ کرنی ہے اور بس آ جانے. آپ کے آواز آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جی. ہاں. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا پریشان اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے عورتیں جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے، تعلیم ہے نہیں ان کے پاس پرابلم ہے علم کی کمی کی وجہ سے، وہ کر رہی ہے، ٹیچنگ کر رہی ہے، اور وہ بچوں کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ خود سٹریس کی شکار ہے، بے چینی کی شکار ہے، خود پرابلم کا شکار ہے، بد اخلاقی کی شکار ہے، اور وہ جا کے وہ ٹیچ کر رہے ہیں. اور اسکول رکھتے ہیں ایسے لیڈیز کو، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آپ نے خود دیکھے ہوں گے زیادہ تر. ہاں بالکل. اور کیا، وہ خود جو ہے پریشان ہے تو وہ ٹیچر بنی ہوئی ہے. ہاں. اور پھر ٹیچنگ کے حوالے سے ان کو کوئی کسی قسم کے معلومات نہیں ہے. چلو جو بھی رکھا آپ نے، جو بھی رکھا، دیکھیں اسکول کے پرنسپل، اسکول کے آنر جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس معاشرے کے، اس نونہال بچوں کے، کہ وہ ایسے ٹیچر رکھے جنہوں نے پہلے ٹیچنگ کے حوالے سے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ ٹیچنگ کا رویہ، ٹیچنگ کا طریقہ ان کو آتے ہوں. وہ کوئی بھی آ کے انٹرویو دیا، چلو آ کے آپ نے تو میٹرک کیا ہوا ہے، چلو نرسری والوں کو تو آپ پڑھا سکتی ہو. اب وہ پڑھا تو سکتے ہیں، سبجیکٹ تو پڑھائیں گی، صحیح ہے، بالکل صحیح، درست پڑھائے گی، صحیح ہے، سمجھائیں بھی لیں گی لوگ، صحیح، مگر ان کے تربیت سب سے اہم ہے. بچوں کے تربیت بڑی ضروری چیز ہے. تربیت بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو تربیت تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب چھوٹا ہوتا ہے یا سن بلوغت میں تو وہ کورا اور کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر جو نقش بنائیں گے جوانی میں وہی ہمیشہ کے لیے ابھرے گا. بالکل بالکل. ایک لڑکی جن کے عمر 21-22 سال ہے، ان کو طلاق ہوئی ہے، اور پھر وہ جا کر ایک اسکول میں ٹیچ کرتی ہے، اور اتنی کم تجربہ عمر میں،
اور وہ کوئی تجربہ کسی کا چیز کا نہیں ہے، ٹیچنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان کو، اور وہ جا کے وہ اسکول میں نونہال بچوں کو پڑھاتی ہے، آپ بتائیں وہ بچے کیسے بنیں گے؟ وہ بچے تو پھر یہ کہ ان کو اس کے حساب سے انہیں صحیح ٹریننگ نہیں ملے گی اصل میں. جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ ٹریننگ ملے یا یہ تربیت ملے اسکول سے، وہ اس قسم کی نہیں مل پائے گی وہاں. کیونکہ ہر انسان نے اسکول بنائی ہے پیسے کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، بس وہ آدمی ہر ایک نے اسکول بنائے اور سستے ٹیچرز کو رکھنا چاہتے ہیں کہ بس. حتیٰ میں نے دیکھا ایک ایسے ٹیچر جو کہ ابھی ان کی تنخواہ 3,500 ہے. آپ بتائیں 3,500 پہ وہ عورت کیا کرے گی؟ ایک بچہ بھی ہے تو وہ بچہ کیسے سنبھال لے گی؟ 3,000 پہ وہ گھر کا گزارا اور اس بچے کا وہ سارا کچھ، پھر بھی وہ کام کر رہی 3,000 پہ نا. جی اب یہ حالت ہے. آپ بتائیں 3,000 پہ ایک ٹیچر کام کر رہی ہیں، اور وہ ان کا دھیان کہاں ہوں گے، ان کی توجہ کیسے ہوں گے بیچارے کے، کیا حالت ہوں گی؟ 3,000 تو آج کل ناشتے میں لگ جاتے ہیں، تو باقی اور دوسرا خرچہ تو بہت ہی مشکلوں سے پورا ہو پاتا ہے. ہاں یہی تو بات ہے، وہ پورا گھر چلاتے، ایک بچہ بھی ہے ان کے. اب آپ بتائیں کہ 3,500 پہ 3,500 روپے پہ وہ کام کر رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، ٹیچر ہے. یہ عثمان ذرا باتوں کو سمجھ لو تو کیسے یہ حالت ہوں گے اس معاشرے کے، ان لوگوں کے، اس بیچاروں کے. اور وہ اسکول والا کتنا زیادتی کر رہے ہیں، کیسی حالت ہے اس بیچاری کو. 3,500 روپے دے رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے، ان کا ایک بچہ بھی ہے. آپ بتائیں. بچہ بھی ہے، صحیح بات. ہاں صبح سے شام تک کام کر رہی ہے وہاں پر، وہ 3,500 ان کی تنخواہ ہے. مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس میں 3,500 میں گزارا ہو. اب آپ بتائیں کہ وہ بچوں کو ان کا دھیان کہاں ہوگا، اور بچوں کو ان کے کوئی ضروریات نہیں پوری نہیں ہو رہے، وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گی؟ یہ سب سے ضروری تربیت ہے. وہ خود پریشانی میں، وہ بچوں کو کیا صحیح تربیت سکھا سکیں گی، کیا تعلیم دیں گی، اور وہ خود جو ہے ٹینشن سے بھری ہوئی ہیں، دماغ ان کا پریشانی ہے. اور یہ لڑکی بیچاری آپ کو پتا ہے 22 سال کی ہے، اور ان میں نیند کی بے چینی، نیند نہیں آتے، ہلکے پڑی ہوئی ہے، عجیب کیفیت ہے، خوف میں مبتلا ہے، اور وہ جا کر پھر خود انزائٹی کی شکار ہے، اور کیمیکلز کے عادی ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ ان کو لیور کا بھی کوئی پرابلم تھا، اور سونے میں تو اتنے بے چینی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس میں ایک الرجک ٹینشن تھا نا کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، تو اس وجہ سے. اور کئی جاب نہیں ملے تو جا کے اسکول والوں نے لے لی. یہ حال ہے. کئی جاب نہیں ملے گا تو آپ اسکول والے ضرور لیتے. یہ حالت ہے. زیادہ تر جو ہے نا اگر کسی کو جاب نہیں ملتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ٹیچنگ کا کوئی نہ کوئی طریقہ مل جاتا ہے ان کو، یا گھر پہ پڑھاتی ہیں یا کہیں اور پڑھا دیتی ہے. بس اس طرح کے روزی کمانے کے لیے اتنا بڑا کام جو ہے نا عہدے پہ لیتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے معاشرے کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے عثمان، تھینک یو، آپ نے یاد کیا، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت اچھی باتیں ہوئے عثمان سے. چلو ہم ایک اور شاخ میں نکل گئے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک معاشرے کے ساتھ جاتے، اس کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے ضرورت ہے تربیت، والدین کو ہے ضرورت تربیت کی، کہ بچوں کو سکھائیں کہ کیمیکلز کے کتنے نقصانات ہیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ تمباکو نوشی کے کتنے نقصانات ہیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ ٹائم پہ سوئیں، اس کو عادی کر دیں، اور اس کو سارے جو ایڈکٹ ہو گئے ہیں، ایڈکٹڈ ہے اس چیز کی، جو مشین آلات کے جو ہاتھ میں ہوتے ہیں، موبائل ہے یا کوئی گیم ہے یا کوئی اور کمپیوٹر ہے اور موویز ہے، اس کا عادی کر دیے ہے والدین نے، تو اس کا پلیز اب تھوڑا سا خیال رکھ کے، بہت زیادتی ہے، ایسا مت کریں. اور ان کی زندگی خراب ہو رہی، زندگی کو انجوائے نہیں کر پا رہے، تو پلیز تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے اس چیزوں کا، آپ تھوڑا نہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور اسی طرح یہ ہم آتے ہیں کہ کیمیکل کے یہ تو ہو گئے. اب جو پیٹ کی امراض ہے، لیور فنکشن ہے،
وہ اس میں خرابی جو فیلئر ہے، اور مسلز کے پین ہے، جسمانی بیماریاں، کسی چیز کا خوف، سونے سے پہلے جو ہے نا بہت زیادہ کھانے کے کھانے، الرجک ٹینشن، خون کی کمی اور برین انفیکشن، ڈپریشن۔ اگلا پروگرام میرا ہوگا کس چیز پہ ہوگا؟ ڈپریشن پہ ہوگا۔ ڈپریشن کیوں؟ ڈپریشن سے ہوتی ہے، زیادہ تر چیزیں جنم لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر یہی چیزیں ہم بیان کریں گے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، خوف کو، انزائٹی کو کیسا اس کا علاج کریں، اس چیزوں کا علاج کیسے کریں، اگلا پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگلا پروگرام کا جو ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج آپ کے سامنے، کتاب بھی آپ منگوا بھی سکتے ہیں، اس کتاب کو پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر بھول مت جائے گا کل کا پروگرام لازمی دیکھنا ہے۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔